غازی اسرا وبے کا واقعہ میں نے سنا ہے، شاید کسی نے سنا ہو آپ میں سے. یہ ایک شخص تھا، اس کا نام غازی اسرا وبے تھا، بوسنیا میں رہتا. اب اس کی سوچ یہ تھی کہ یار میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، ایک مدرسہ بنانا ہے، اور اس مدرسے میں جو پڑھنے آئے گا اس کو ہم ایسے ٹرین کریں گے کہ وہ جب وہاں سے نکلے تو وہ لیڈر ہو، اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہو، لیڈرشپ ساری کوالٹیز. اب اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اب ان پیسوں سے اس نے یہ نہیں کیا کہ مدرسہ بنا دیا، اس نے اس پیسوں سے کیا کیا، کاروبار شروع کر دیا. کاروبار میں پیسہ لگایا اور اس کاروبار سے جو بینیفٹ آ رہا تھا اس کو وقف کر دیا، یعنی ایک وقف ہول بنا دیا کہ وہ کاروبار کا جتنا پیسہ آئے گا وہ مدرسے میں لگے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بندے کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہو، اگر کنسٹرکشن میں لگائے تو ایک دم تعمیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور پیسے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر وہی 50 لاکھ کسی کاروبار میں لگائے تو 50,000 60,000 منافع آئے گا منتھلی، تو اس سے کام سست ہوگا نا. لیکن اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک ایسا ذہن ہے کہ بھائی یہ چلتا رہے گا، تو وہ منافع آتا رہا، وہ مدرسہ بنتا رہا. یہ 1535 کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ 1535 کی بات ہے. 1535 میں یہ واقعہ ہوا. غازی اسرا وبے صاحب نے یہ سوچا. 1535 کے بعد 1541 میں غازی اسرا وبے صاحب کا انتقال ہو گیا. 1541 میں غازی اسرا وبے انتقال کر گئے اور مدرسہ مکمل نہیں تھا، کچھ تعمیر ہوا تھا، کچھ باقی تھا. اب غازی اسرا وبے نے تو مر گیا، لیکن وہ مدرسے کی کنسٹرکشن چل رہی تھی، منافع آ رہا تھا. کرتے 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 5-10 سال اور لگے اور یہ مدرسہ تعمیر ہو گیا. کب کی بات ہے امیر صاحب؟ 1535 میں. یہ چلتا رہا. اب مدرسے سے جو پیسے آ رہے تھے وہ انہوں نے کیا کیے، جو اساتذہ انہوں نے رکھے، ان کی تنخواہیں اس سے پوری ہو رہی تھی، اور جو بچے آ رہے تھے جن کے پاس کتاب وغیرہ نہیں تھی ان کو کتابیں وغیرہ دیتے تھے، یونیفارم دیتے تھے. یعنی وہ کسی سے فنڈ نہیں لیتے تھے، جو آ رہا تھا وہی سے وہ اس پہ لگ رہا تھا. اب غازی اسرا وبے نے یہ کام کیا کہ اپنا ویژن دوسروں کو بتایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ یہاں سے نکلے کہ جو کیا ہو، لیڈر ہو. اب اپنی ایک ٹیم اس نے بنائی تھی، وہ اس پہ محنت کر رہے تھے. 1500 گزر گیا، 1600 آ گیا، پھر 1600 بھی گزر گیا، 1700 آ گیا، پھر 1800 آ گیا، پھر 1900 آ گیا. 1900 کے بھی اینڈ میں 92 یا 93 میں بوسنیا میں جنگ شروع ہو گئی. جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے شاید انہوں نے شروع ہوئی. صرف یہ بوسنیا ہے، بوسنیا میں اس طرف غیر مسلم ہے، اس طرف مسلم ہے، اور پھر ادھر پھر دوبارہ مسلمانوں کی آبادی تھی. بیچ میں کیا تھے؟ غیر مسلم، جن کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے. اب جنگ شروع ہوئی. OIC نام سنے؟ کیا بولا ہے؟ کنٹریز کونسل جو بھی ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعلان کیا، بولتے بھائی ایک ہفتے میں جنگ بند کر لو ورنہ ہم بوسنیا کی ہیلپ کریں گے، ہم بوسنیا کو اسلحہ دیں گے. بوسنیا کے جو اس وقت لیڈر تھے وہ عزت بیگووچ صاحب تھے. عزت بیگووچ صاحب نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ بھائی کوئی بھی اس خوشی میں نہ رہے کہ اسلحہ آئے گا، تمہارے پاس جو اسلحہ ہے اس کو صحیح یوز کرو. ایسا نہ ہو کہ بس تیو راز ادھر صحیح اس کو اسلحہ روان داش اس سب کو ضائع کرو، نہیں، احتیاط سے اس کو یوز کرو، کوئی اسلحہ نہیں آئے گا. پہلے بتا دیا. وہی وہ ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی اسلحہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ خالی ٹکان ہے، وہ ایسی والی صرف ٹکان کرتے اور کچھ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں آیا. وہ لڑتے رہے. آخر وہ اس پہ مجبور ہو گئے. بیچ میں آ گئے یونائٹڈ نیشن، مائی باپ، ٹھیک ہے. جہاں مسلمان مر رہے ہو اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، جہاں کوئی غیر مسلم مر رہا ہو ایک دم آ جاتے بیچ میں، بھائی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اچھا کل انہوں نے بات کی، اصل میں یہ جو انسانی حقوق ان کے نزدیک انسان کون ہے پتہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نا انسان. اب سوال آتا ہے نا، برما میں اتنے انسان مر رہے اس کو آپ کی فکر نہیں ہے، اور جو عراق میں مر رہے فکر نہیں ہے، افغانستان میں مر رہے فکر نہیں ہے، فلسطین میں مر رہے اور کشمیر میں مر رہے کوئی فکر نہیں. جہاں سوڈان میں کچھ لوگ عیسائی مر گئے آپ نے پورا سوڈان الگ کر دیا، 1-2 ٹکڑے کر دیا فوراً، بولتے ہیں انسانی حقوق خلاف ورزی.
تو انسانوں کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو مذہب سے آزاد، جو کسی مذہب کو فالو کر رہے وہ انسان ہی نہیں. تو برما والے سارے مسلمان ہی مذہب کو فالو کر رہے، تو بولتے ہیں انسان ہی نہیں. تو انسان وہ ہے جو ابھی ان کی جو اصطلاحات ہیں نا، کل تو مختصر بات ہوئی اس پہ، ڈیٹیلڈ بات. مساوات وہ کہتے ہیں سارے انسان آپس میں برابر ہے. کون سے انسان؟ جو مذہب سے آزاد ہو. جو کسی مذہب کو فالو کر رہے وہ برابر نہیں ہو سکتا. مساوات کے جو نعرے لگا رہے. خیر وہ الگ بات ہے. یونائٹڈ نیشن آیا، اس نے عزت بیگویچ صاحب کو بلایا اور سب کے بڑوں کو بلایا، دونوں کو بٹھایا ٹیبل ٹاک لندن میں بٹھا کر، کہا کہ بھائی سیز فائر کر دو، جنگ بند کر دو، اور ہم ایسا کریں گے، یہ علاقہ آپ کو دے دیں گے، یہ آپ کو دے دیں گے، اور یہ سرف کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں. عزت بیگویچ صاحب نے کہا کیسا نہیں، اگر آپ نے ہمیں علاقہ دینا ہے تو یہ علاقہ بھی ہمارا، یہ اور اس کے درمیان میں کوئی آپ نے ایک پٹی بھی دینی ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی لنک بھی بنے. جیسے پاکستان تھا اور بنگلہ دیش تھا نا، پہلے ایک تھے، سنے؟ وہ پہلے پاکستان تھا، پاکستان کے حصہ تھا، لیکن کیا تھا، کوئی لنک نہیں تھا بیچ میں نا، کہ آپس میں کوئی آنا جانا راستہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے. تو انہوں نے کہا اگر یہ دو ٹکڑے ہوں گے تو الگ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کہا ایسا کرو یار عزت بیگویچ صاحب، ہم آپ کو سیف پیسیج دیتے، آپ ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں، ان سب کو ہم کسی دوسرے ملک میں عالیشان بنگلوز دے دیتے ہیں، گاڑیاں بچوں کو دے دیتے ہیں، جو آپ کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں، چھوڑو کیا کرنے آپ لڑ رہے. اس نے کہا نہیں، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. اور اس نے لڑنا بند نہیں کیا. آخر یونائٹڈ نیشن مجبور ہو گیا. عزت بیگویچ صاحب کے سارے ڈیمانڈز پورے کیے اور اس طرح بوسنیا پھر آزاد ہو، اور مسلمانوں کی حکومت اب بھی اس میں باقی، اگرچہ کمزور ہے ہماری طرح مسلمانوں کی حکومت، لیکن یہ ہے کہ ہے. تو عزت بیگویچ صاحب پتہ ہے کہاں سے پڑھا تو اس نے، وہ غازی اسرف بے مدرسہ جو بنا تھا کب، 1535 وہاں کے وہ فاضل تھے، وہاں کی گریجویٹ تھے. اب دیکھو غازی اسرف بے نے 1535 میں ایک ویژن بنایا، اپنی اگلی نسلوں کے لیے سوچا. 100 سال، 200 سال، 300، 400، 500 سال تقریباً گزر گئے. 500 سال بعد اس کا نتیجہ نکلا. 500 سال بعد نتیجہ نکلا، اور وہ ایسا نتیجہ نکلا کہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز تھی. جو لیڈر کی کوالٹی ہوگی تبھی یہ بات کر سکتی. ٹرین کیا گیا تھا. 500 سال بعد اگر غازی اسرف بے یہ کہتا ہماری طرح کہ یار نہیں، یہ میں مدرسہ بناؤں گا، اس پہ بورڈ آنا چاہیے غازی اسرف بے زیر نگرانی غازی اسرف بے، پھر یہ میں کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا. اس کے پاس 50 لاکھ جتنے تھے وہ مدرسہ بنا سکتا تھا، نام بھی اپنا سکتا تھا، کہ اس نے یہ نہیں کیا. تو اسے کہتے ہیں سوچ، دور کی سوچ. ہمارے اندر یہ دور کی سوچ نہیں. ہم کہتے ہیں بس مین زرما ٹھولے زما زما کشنیان، بس میں اور میرے بچے، بس بس بس. زیادہ بھائی مجھے لوگ کہتے ہیں اصل ہونے سر سم لیکچرر سر اسکول اکیڈمی مدرسہ سیرت، مطلب آپ نے اپنے آپ کو ایسا تھکایا ہوا ہے. سیرت کلاس لے رہے، کبھی کسی مدرسے جا رہے، ادھر پڑھا رہے، کبھی ادھر جا رہے. کیا پاگل ہے یار. ٹھیک ہے تمہاری تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، میں الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے. جو ہماری تنخواہ الحمدللہ بڑھ کر ہمارے جو اس سے نا توقع سے اس سے بڑھ کر ہے، بالکل اچھا گزارا ہوا ہے. بولتے یہ پھر کیا، میں ایک آپ نہیں سمجھو گے وزتات صدر تو دا وقت یو لیکچر دے زبطات ایک چینم دا ودر کوم ہے بھائی. یہ سوچ کہ ایک فکر ہے جو ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہی. تو یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں یار کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کہ اس کو میں کیسے چینج کر سکتا ہوں، میں خود کیا کر سکتا ہوں. تو اس میں انشاءاللہ پہلی کڑی سیرت سرکل آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں ہم مزید کام کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.